اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزوں کی گارنٹی سے جنت کی گارنٹی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی اگر تم ضمانت لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے زبان کہاں ہے، کتنی کور کے اندر ہے۔ یہ دو کور کے اندر ہے، پہلا کور ہونٹ، دوسرا کور دانت، تب جا کر زبان ہے۔ اللہ نے اس کو کچھ مصلحت کے تحت رکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ کتنی حفاظت سے ان کو اندر لگا رہا ہوں اور تم جہاں چاہو کھول دو یا جہاں چاہو وہاں استعمال کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کو کہیں اور بھی لگا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کتنی حفاظت سے لگایا ہے۔ اوپر ہونٹ، پھر اندر دانت اور چاروں طرف سے محفوظ، کوئی کیڑا کانٹا اندر نہ جا سکے۔ آدمی ٹوٹ پھوٹ جائے، گال کٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، مگر زبان کو کچھ نہ ہو، کتنی محفوظ جگہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کی شرمگاہ۔ اس کے بھی دو کور ہیں، ایک پائجامہ کا، دوسرا کرتے کا۔ اس کو سوچ سمجھ کر کھولنا، ان پردوں کو سوچ سمجھ کر ہٹانا۔ اگر زبان کو کھولو تو سوچ سمجھ کر کھولو۔ کہاں کھولنا؟ بس وہیں کھولنا۔ کہاں استعمال کرنا ہے؟ بس وہیں استعمال کرنا۔ دونوں چیزیں ڈبل پردے میں رکھی گئی ہیں ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کی گارنٹی لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لے لوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان بہت اہم ہے۔ مقصد یہاں یہ احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور اپنی زبان کو قبضے میں رکھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ہم لوگ ابھی نوجوان ہیں۔ ابھی سے ہماری زندگی میں زبان پر کنٹرول ہو جائے اور ہماری زندگی میں سچائی آ جائے، کیونکہ زبان ہی میں سچائی اور جھوٹ ہے اور اسی میں بھلائی اور برائی ہے۔ زبان کی سچائی اور اس کی تاثیر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں سچائی کا، کہ سچ اندر کتنی جان ہے۔ کاندھلہ یہاں سے بہت قریب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہنے لگے زمین ہماری ہے، ہم اس میں مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہنے لگے کہ زمین ہماری ہے، ہم اس میں مندر بنائیں گے۔ معاملہ انگریز جج کی عدالت میں گیا اور چونکہ معاملہ سنگین تھا، معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، تو جج نے دونوں فریق کو مشورہ دیا کہ آپ بھی ایک کمیٹی بنائیے اور آپ بھی ایک کمیٹی بنائیں اور دونوں میرے پاس آؤ تو معاملے کو نمٹا دیا جائے گا۔ جج انگریز بڑا سمجھدار تھا، اس نے مسلمانوں کو پہلے بلوا کر پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ تمہارا کون آدمی ہے جس پر تم اعتبار کرتے ہو، تم اس کے فیصلے پر اٹل رہو گے؟ تو مسلمانوں نے کہا جی ہاں، ایک بزرگ ہیں مفتی الہی بخش صاحب، جو مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی کے دادا تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ فلاں تاریخ میں فیصلہ ہوگا اور جو فیصلہ ہوگا سب لوگ اس کو مان لیں گے۔ اسی طرح جج نے ہندوؤں سے معلوم کیا کہ تمہارا کون آدمی ہے جس پر آپ لوگ اعتماد کرتے ہو۔ اتفاق سے انہوں نے بھی مفتی الہی بخش کا نام پیش کیا کہ جیسا وہ فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو مسلمان خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب مزہ آئے گا اور ایک شاندار مسجد بنائیں گے۔ ادھر جو ہندو تھے وہ سمجھدار تھے، لیکن ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ نام تو ہم نے بھی ملا جی کا لیا کہ وہی فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہو جائے۔ ہندو تو مرجھائے ہوئے تھے مگر مسلمان خوش تھے۔ تو جس دن تاریخ رکھی ہوئی تھی اس روز سب لوگ آ گئے۔ جج نے کہا کہ بھائی الہی بخش سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو مسلمان دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہماری زمین ہوگی تو ہم ایک شاندار مسجد بنائیں گے، اور ہندو ادھر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر زمین ہمیں ملی تو ایک شاندار مندر بنائیں گے۔ تو جب مفتی الہی بخش سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے تو انہوں نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین ہندو لوگوں کی ہے۔ اب مسلمانوں کی حالت خراب کہ اس بڈھے نے کیا کر دیا۔ تھوڑی دیر ان کو بے عزتی محسوس ہوئی کہ بوڑھے نے لٹیا ڈبو دی۔ ادھر ہندو لوگوں نے کہا کہ جس مذہب کے اندر یہ سچائی ہے اسی مذہب کو قبول کر لو، کیونکہ ہندو لوگ سمجھدار تھے۔ مصلحت تو یہ بتلا رہی تھی کہ جھوٹ بولا جائے، ظاہری آثار تو یہی بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب جھوٹ بولیں گے اور مسجد شاندار بنائیں گے، لیکن بول گئے اس کے خلاف ظاہر میں۔ تو مسلمانوں کو خراب لگا مگر ہندو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جس دین اور جس دھرم کے اندر یہ سچائی ہے اس کو قبول کر لو۔ سچائی کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اس جج نے فیصلہ سنانے کے بعد یہ نوٹ بھی لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان اس وجہ سے ہار گئے کہ ان کی نیت درست نہیں تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس جگہ کو ہم ہڑپ لیں گے، لیکن وہاں سچائی تھی اس لیے وہ لوگ ہار گئے۔ لیکن اسلام میں سچائی ہے اور الہی بخش نے کہا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، بس ذرا
बोला तो क्या से क्या हो गया, वो लोग मुसलमान हो गए। इस बुनियाद पर इस्लाम की जीत हुई और फिर उन्होंने खुद उस जगह पर मस्जिद बनाई। ऐसी सच्चाई अगर हमारे अंदर आ जाए तो यकीनन हम कामयाब हैं। लेकिन हम लोग आम तौर पर झूठ बोल जाते हैं कि कोई गड़बड़ी की और झूठ बोल दो, बच जाओगे, लेकिन एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे और इज़्फ़ाश हो जाएगा। इसलिए हम आज अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़बान पर कंट्रोल करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे ताकि हमारी जिंदगी सही तरीके से चल सके। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। अगर आप ज़बान की हिफाजत कर लोगे तो आपके लिए जन्नत पक्की है। इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे और अपनी ज़बान को सही सही इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।